میری بیوی گاؤں کی ایک ان پڑھ لڑکی تھی۔ مجھے اس سے نفرت تھی۔ مجھے شہر کی لڑکیاں اچھی لگتی تھیں۔ ایک رات میں نے اپنے 4 آوارہ دوستوں کو شراب پلا کر اس کے کمرے میں بھیج دیا تاکہ بیوی پر الزام لگا کر طلاق لے لوں گا۔ پھر جب میں نے کمرے میں دیکھا تو ہوش اڑ گئے۔ بیوی تو آرام سے چاروں کے ساتھ۔ میرا نام دانش ہے۔ میری عمر اس وقت 25 سال تھی، لیکن میں ابھی شادی کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایک رات جب میں گھر واپس آیا تو میری ماں نے مجھے ایک عجیب سی بات کہہ دی۔ کہنے لگی، بیٹا، تمہارے بڑے بھائی کی شادی ہے، اس لیے تم کچھ دن کی چھٹی لے لو۔ مجھے حیرت ہوئی تھی کہ شادی کے متعلق کوئی بھی بات مجھے نہیں بتائی گئی تھی۔ اچانک ہی بھائی کی شادی بھی فکس ہو گئی تھی اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا تھا۔ پر میں کیا جانتا تھا کہ بھائی کی شادی کے دن میرے ساتھ جو ہوگا وہ میری زندگی کو بدل کے رکھ دے گا۔ میرے بھائی کی شادی میری ماں کی جاننے والی ایک عورت کی بیٹی سے طے ہوئی تھی۔ امی اپنی سہیلی کی اس بیٹی کے لیے بہت زیادہ خوش تھی کہ وہ لڑکی ان کی بہو بن جائے گی، لیکن میرا بھائی شادی سے خوش نہیں تھا۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ بھائی کا دل بہلاؤں گا، اسے خوش کروں گا، اسے ہنساؤں گا۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ بھائی کو ہنسانے کے چکر میں میرے رونے کے دن قریب آ رہے تھے۔ مجھے معلوم نہیں تھا، میں بھی اپنی کلاس کی ایک لڑکی صدف سے محبت کرتا تھا، اسی سے شادی بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن شاید صدف میری قسمت میں نہیں تھی۔ بھائی کی شادی کی پوری تیاریاں ہو چکی تھیں۔ مولوی صاحب دلہا دلہن کا انتظار کر رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں دلہن کو اسٹیج پر لا کر بٹھا دیا گیا تھا، لیکن بھائی کا کہیں اتا پتہ نہیں تھا۔ ہر کوئی دلہے کو ڈھونڈنے میں لگا تھا۔ سارے کمرے میں دیکھ لیا، لیکن بھائی نہیں ملا، اور پھر پتہ چلا کہ بھائی تو گھر میں ہی موجود نہیں ہے۔ میری ماں نے مجھے بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے باہر بھی بھیجا۔ میں کئی جگہ گیا، بھائی کے دوستوں کو بھی کال کی جہاں مجھے امید تھی کہ بھائی ہو سکتے ہیں۔ میں نے ہر جگہ ڈھونڈا، لیکن میں ناکام رہا۔ مجھے بھائی کہیں بھی نہیں ملے۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ واپسی پر مجھے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا تو شاید میں بھی اپنے بھائی کے ساتھ پیچھے پیچھے بھاگ جاتا، لیکن میں ان سب باتوں سے انجان تھا اور میں واپس گھر آ گیا تھا۔ میں جب گھر واپس آیا اور میں نے ماں کو کہا کہ ماں، بھائی کا کہیں پتہ نہیں چلا ہے، تو میری ماں نے رونا شروع کر دیا۔ میں انہیں چپ کروانے لگا، تسلی دینے لگا، لیکن ان پر میری تسلی کا کوئی بھی اثر نہیں تھا۔ روتے روتے انہوں نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ بولی، بیٹا، خدا کا واسطہ ہے میری عزت رکھ لو، ورنہ میں تمہیں بھی کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ایک بیٹے نے تو میری عزت کی پہلے ہی دھجیاں اڑا دی ہیں، اب ایک تمہارا ہی سہارا ہے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو میں تمہیں بھی معاف نہیں کروں گی۔ میرے بچے، میں نے تمہیں پال پوس کر بڑا کیا ہے، میرا مان رکھ لو، ورنہ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ لڑکی والے کیا سوچیں گے کہ ان کی بیٹی کا مذاق اڑایا گیا ہے؟ ہم سب پہ لوگ انگلیاں اٹھائیں گے کہ جب بیٹے کی مرضی نہیں تھی تو کسی دوسرے کی لڑکی کی زندگی خراب کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ اب تمہیں ہی میری مدد کرنی ہے۔ ماں کی بات سن کر میں حیران تھا۔ میں نے کہا، ماں، لیکن میں کیا کر سکتا ہوں؟ میری بات سن کر میری ماں پھر سے رونے لگی۔ بولی، بیٹا، بس اب تم ہی اس لڑکی سے شادی کر لو۔ وہ لڑکی انم بہت ہی اچھی سلجھی ہوئی بچی ہے، تمہیں ہمیشہ خوش رکھے گی۔ ماں کی بات سن کر میں حیران تھا۔ میں نے ایک دم نہ میں سر ہلا دیا۔ میں نے کہا، لیکن ماں، مجھے اس ٹائپ کی گھریلو لڑکیاں پسند نہیں ہیں جیسا کہ وہ لڑکی انم ہے۔ مجھے تو آج کل کے زمانے کی نئی لڑکیاں پسند ہیں۔ میں اس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں تھوڑا غصے سے بولا تھا۔ پھر ماں کے آنسوؤں میں اور بھی زیادہ تیزی آ گئی تھی۔ اب میں اپنی ماں کو اور زیادہ روتا نہیں دیکھ سکتا تھا، اور پھر میرے پاپا نے ایک ایسی بات کہہ دی جس نے میرا حوصلہ بڑھایا تھا، بلکہ میرے دل میں لالچ کی ایک نئی دنیا آباد ہو گئی تھی۔ پاپا اس وقت بڑے غصے میں تھے۔ کہنے لگے، بیٹا، تیرے بھائی نے تو ٹھیک وقت پر ہمیں دھوکہ دے دیا اور گھر سے بھاگ گیا۔ وہ اگر ہمیں پہلے بتا دیتا تو شاید ہم اس کا رشتہ یہاں پہ طے ہی نہ کرتے، مگر ایسی اولاد کا کیا بھروسہ جو زمانے بھر میں انسان کو رسوا کر دے۔ میں اب اسے اپنی جائیداد میں سے پھوٹی کوڑی بھی نہیں دوں گا۔ میری جتنی بھی جائیداد ہے، یہ گھر، بینک بیلنس سب تمہارے نام کروں گا۔ اگر تم اس بچی سے شادی کر لیتے ہو تو اسے اپنی عزت بناتے ہو تو میں تمہیں اپنی ساری جائیداد دے دوں گا، اور تمہارا بڑا بھائی اس میں کسی بھی پھوٹی کوڑی کا بھی حقدار نہیں ہوگا، اور پھر تم انم کے ساتھ پوری زندگی خوشی خوشی گزار سکتے ہو۔ پاپا کی بات سن کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پاپا کی بہت سی جائیداد اور زمینیں تھیں۔ آج تک پاپا نے ہمیں اس کی ہوا بھی نہیں لگنے دی تھی۔ پاپا کا خیال تھا کہ اولاد کو پہلے ماں باپ کی جائیداد کے بارے میں نہیں، بلکہ اولاد کو یہ بتانا چاہیے کہ ان کے اوپر ان کے ماں باپ کے کیا کیا حق ہیں، اپنے ماں باپ کی کیسے خدمت کرنی ہے، نہیں تو اولاد جائیداد کے لالچ میں اور اس کے بٹوارے کے چکر میں پڑ جاتی ہے۔ پاپا کے منہ سے جائیداد کی بات سن کر میں نے ہاں کر دی۔ میری ہاں سنتے ہی میرے ماں باپ تو مجھ پر اپنی جان نچھاور کرنے لگے تھے۔ پاپا نے کہا کہ بیٹا، تم نے میرا دل خوش کر دیا ہے،
دیکھنا میں بھی تمہیں خوش کر دوں گا، اتنا کچھ دوں گا کہ تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ پاپا کی باتیں سن کر مجھے ایک نیا حوصلہ ملا تھا۔ میں اسی وقت سٹیج پر بیٹھ گیا اور مولوی صاحب نے میرا اور انم کا نکاح کروایا تھا۔ میرے دل میں اب نئے نئے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ پاپا کے پاس جو جائیداد تھی اب میں بیچ بھی سکتا تھا اور انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ جائیداد تو میرے نام ہونے والی تھی اور میں ان سے یہی کہتا کہ میں نیا کاروبار کروں گا، اس لیے مجھے زمینیں بیچنی پڑیں گی۔ میرے اس قدم سے سب لوگ میرے احسان تلے آ گئے تھے، کیونکہ میری ماں اچھے سے جانتی تھی مجھے ایسی لڑکیاں پسند نہیں تھیں، لیکن اب میں نے ان کا مان رکھ لیا تھا اور میں سب کی آنکھوں کا تارا بن گیا تھا۔ خیر میں انم کو رخصت کر کے گھر لے آیا۔ 2-1 رسموں کے بعد انم کو میرے کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں بھی کمرے میں داخل ہوا۔ پورا کمرہ پھولوں کی خوشبوؤں سے مہک رہا تھا۔ میرے سامنے گاؤں کی ایک خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، لیکن مجھے اس سے کوئی محبت نہیں تھی اور نہ ہی کوئی اس کے لیے بے قراری تھی۔ میں نے تو دولت کی لالچ میں آ کر اس سے شادی کی تھی۔ میں تو اس کی شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ مجھے تو شہر کی رنگ برنگی لڑکیاں پسند تھیں۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ عورت خوبصورت کتنی ہے۔ میں یہ دیکھتا تھا عورت بولتی کیسے ہے، اس کا مزاج کیسا ہے، اس کی پرسنالٹی کیسی ہے، ان میں ادائیں کتنی ہیں۔ بس یہی باتیں میرے اوپر اثر کرتی تھیں۔ خیر پہلے میں نے انم کو نہیں دیکھا تھا، لیکن اپنی ماں کے منہ سے انم کی تعریفیں بہت سنی تھیں۔ بہت ہی پیاری، بہت ہی خوبصورت بچی ہے، لیکن میرا دل انم کو بالکل بھی قبول نہیں کر رہا تھا۔ وہ گھونگھٹ اوڑھے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی اور میں اپنی شیروانی اتار کر ہینگر میں لگانے لگا اور پھر اس کے بعد اپنی گھڑی اتارنے لگا۔ شاید انم اس انتظار میں تھی کہ میں اسے آواز دوں گا یا اس کے پاس بیٹھ کر اس کا گھونگھٹ ہٹاؤں گا، لیکن مجھے اس کام کے لیے کوئی بھی جلد بازی نہیں تھی۔ میری طرف سے خاموشی پا کر انم سے شاید برداشت نہیں ہوا تھا اور اس نے بہت ہی پتلی آواز میں مجھ سے بولا تھا، السلام علیکم۔ اس کے ان لفظوں پر تو جیسے مجھے آگ سی لگ گئی تھی۔ غصے سے میں نے کہا، کر دی نا تم نے وہی گنواروں والی حرکت، پہلی رات اپنے شوہر کو یہ السلام علیکم کون کہتا ہے؟ میری اسی بات پر بجائے شرمندہ ہونے کے وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی، آپ نے تو وہ بھی نہیں کیا۔ مجھے اس کی اس بات پر غصہ آ گیا۔ میں نے کہا، تم مجھ سے ابھی سے گلے شکوے کر رہی ہو؟ میری بات کاٹتے ہوئے بولی، اللہ نہ کرے کہ میں آپ سے گلہ شکوہ کروں، میں تو ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی۔ اب تو میں ساری زندگی آپ کے ہی ساتھ رہوں گی اور آپ کی ہمیشہ وفادار بن کر رہوں گی۔ انم کی اتنی جی حضوری اور اتنی سادگی دیکھ کر عجیب سی خوشی ہوئی تھی۔ میں جانتا تھا ایسی بیویاں شوہر کے سامنے زبان نہیں کھولتی۔ اب مجھے پوری آزادی ملے گی، میں جو چاہوں گا وہ کروں گا۔ میں نے کہا، اچھا چلو ٹھیک ہے، کپڑے بدل کر سو جاؤ، میں تھک گیا ہوں۔ میں خود کو لاپرواہ رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جی اچھا کہہ کر اٹھ کر وہ باتھ روم میں چلی گئی تھی۔ میری نظر اس کے پاؤں پر پڑی تو میں دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کے پاؤں تو بہت ہی ملائم اور دودھ کی طرح سفید تھے۔ لگتا تھا جیسے یہ پیر زمین پر رکھنے کے لیے بنے ہی نہیں، بلکہ پھولوں کی طرح نازک ملائم پیر، انہیں تو بس پھولوں پر ہی چلنا چاہیے۔ اس کے پیروں کی یہ خوبصورتی دیکھ کر میں تو حیران رہ گیا تھا۔ اب میری نظر اس کے چہرے کی طرف اٹھی تھی۔ اس سے پہلے میں نے اس کے چہرے کو دیکھنا ضروری نہیں سمجھا تھا، اور اب جب اس کے چہرے کو دیکھا تو میں نظریں ہٹانا بھول گیا تھا۔ کیسی عجیب سی چمک تھی اس کے چہرے پہ جو سامنے والے کو وہ اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ دلہنوں والا میک اپ اس کے چہرے پر نہیں تھا، ایک دم صاف چمکتا ہوا چہرہ تھا جو میرے سامنے تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ہوئی واش روم میں چلی گئی تھی۔ منہ دھو کر جب باہر نکلی تو میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ اچانک ہی میرے دل میں اس کے لیے عجیب سے جذبات ابھرنے لگے تھے۔ جی چاہا کہ اس پیاری اور معصوم سی لڑکی کو ابھی کے ابھی اپنی باہوں میں سمیٹ لوں اور اس پر اپنی ساری الفتیں لٹا دوں، لیکن اچانک ہی میرے دماغ میں وہ ساری لڑکیاں گھوم گئی تھیں جو میرے آگے پیچھے گھوما پھرا کرتی تھیں، میرے اوپر اپنی جان چھڑکتی تھیں، میرے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھیں۔ شہر کی ایسی رنگین تتلیاں جب میرے آگے پیچھے منڈلاتی تھی تو پھر میں گاؤں کی گنوار لڑکی کو اپنے آپ کو سونپ دیتا۔ انم میں ایسا کیا خاص تھا؟ صرف شکل ہی خوبصورت تھی نا، اس میں نہ ادائیں تھی، نہ بات کرنے کا ہنر تھا، نہ ہی پڑھی لکھی تھی، ہرگز نہیں۔ میں نے اپنے دل میں سوچا اور باہر آ گیا اور سگریٹ پینے لگا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میری ماں وہیں پر آ گئی، میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، بیٹا پریشان مت ہو، تمہاری بیوی انم لاکھوں میں ایک ہے، تم دیکھنا زندگی بھر وہ تمہیں خوش رکھے گی، کبھی تمہیں شکایت کا موقع نہیں دے گی، بہت ہی خاص بچی ہے اور تم تو قسمت والے ہو جو تمہیں ایسی بیوی ملی ہے، ایسی لڑکیاں تو آج کل ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ میں نے کہا، ہاں ماں آپ صحیح کہتی ہیں، میں نے تو آپ کی عزت اور آپ کے مان کے لیے یہ سب کیا ہے،
मेरी माँ मुझे दुआएं देने लगी, कहने लगी चलो जाओ, नई नवेली दुल्हन है, तुम उसके पास जाकर बैठो और उसका दिल बहलाओ। हाँ मैं जा रहा हूँ, मैंने बहुत ही अच्छे बच्चे की तरह सर झुकाकर कहा था और अंदर आ गया था। मैं अंदर आया फिर हैरान हो गया था क्योंकि कमरे के कोने में जायनमाज बिछाए आंखें बंद किए दुआ कर रही थी, जैसे पता नहीं अल्लाह से क्या मांग रही हो। उसे अपने आसपास की भी खबर नहीं थी। उसे इतना खुश देखकर मेरा दिल चाहा कि मैं उसे तंग करूं। मैंने अंदर आते ही ताना मारते हुए कहा कि तुमने शादी से पहले ऐसे कौन से गुनाह किए थे कि अब अल्लाह से उनकी माफिया मांगनी पड़ रही हैं? कोई तो वजह होगी, कोई तो गुनाह किया होगा तुमने अपने माजी में। मेरी बात सुनकर उसे गुस्सा नहीं आया था, बल्कि वो मुस्कुरा दी और बोली, मैं तो आपकी लंबी उम्र की दुआ मांग रही थी और मैंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया है। वैसे तो हम सब गुनाहगार ही हैं, जाने अनजाने में हर इंसान से गलती हो ही जाती है और हमें अल्लाह से माफी मांगते रहना चाहिए। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि वो हमें अच्छे रास्ते पर चलाएं। उसकी बात सुनकर मुझे फिर से गुस्सा आया था। मैंने कहा, अच्छा तो तुम ये कहना चाहती हो कि मैं गुनाहगार हूँ और मैं जहन्नुम में जाऊंगा? मेरी बात सुनकर वो जल्दी से मेरे पैरों में बैठ गई थी और कहने लगी, अल्लाह ना करे जो मैं आपको ऐसी बात बोलूं। ऐसी बात बोलने से पहले मेरी जुबान कट जाए। मगर मुझे ये सब बनावटी लग रहा था कि कहीं से भी मुझे उसकी इन हरकतों में सच्चाई नहीं लग रही थी। उसका सब्र मुझे और भी गुस्सा दिला रहा था। अगर वो थोड़ा सा गुस्सा कर लेती, मुझसे शिकायत कर लेती तो शायद मैं भी नॉर्मल हो जाता। ये समझता कि वो भी मेरे जैसी ही है, पर वो तो ऐसी ही बनी हुई थी जैसे उस पर मेरे होने या ना होने का कोई फर्क नहीं था। और उसकी यही खामोशी सब्र मेरे अंदर आग लगा रहा था। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मेरा मजाक उड़ा रही है। उसके कपड़े, उसके चलने फिरने और बोलने का अंदाज सभी अलग थे और उसकी उन हरकतों को देखते हुए मैं इतना समझ गया था कि वो बहुत ही नेक लड़की है। आज तक कभी किसी गैर मर्द की तरफ उसने नजर उठाकर भी नहीं देखा होगा। अभी मैं उसके बारे में यही सब बातें सोच रहा था कि मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। रात के 1 बजे थे। मुझे हैरानी हुई कि इस वक्त मेरे कमरे के दरवाजे पर कौन आ सकता है, कौन दस्तक दे रहा है। मैंने दरवाजा खोला तो सामने मेरे पापा ही खड़े थे, आंखों में आंसू लिए, चेहरे पर खुशी के मिले जुले तासुरात थे। मुझे देखते हुए मेरे गले लग गए। पापा की खुशी मेरी समझ से बाहर थी। मैंने कहा, क्या बात है पापा? पापा ने कहा, बात ही कुछ ऐसी है कि खुश होना तो बनता है। तुम मेरे कमरे में चलो, सब बताता हूँ। मैं पापा के कमरे में गया तो कुछ कागजात उनके बेड पर बिखरे पड़े थे। ये क्या है? मेरे दिल में जदाद वाली बात थी, इसीलिए मैं पूछ बैठा। पापा खुशी खुशी वो पेपर मुझे दिखाने लगे। बोले, ऑफिस की तरफ से मेरी दरख्वास्त कबूल हो गई है। तुम्हें तो पता है कि कितने ही दिनों से अपने ऑफिस में मैं दरख्वास्त डाल रहा था कि मुझे छुट्टियाँ दी जाएं और मुझे उम्रे के लिए ऑफिस की तरफ से भेजा जाए, और अब जाकर मेरी दरख्वास्त कबूल कर ली गई है। मैं हैरान हो गया था। वो कब से उस काम के लिए कोशिश कर रहे थे। पापा और माँ के दिल में उम्रा करने की बहुत ही ज्यादा लगन थी। मुझे पापा की खुशी देखकर खुशी महसूस हो रही थी। पापा कहने लगे, बेटा मेरी ख्वाहिश है कि मैं भी हज उम्रा करूं, लेकिन तुम लोगों की जिम्मेदारियां मेरे पैरों में जंजीरें डाले हुए थी। अब तुम्हारी शादी हो गई है और मुझे पता है तुम्हारा बड़ा भाई अपने दोस्त के घर है। अब मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं, वो जहाँ चाहे अपनी मर्जी से शादी कर ले। और हाँ, तुम्हारी बीवी बहुत ही अच्छी लड़की है, देखना वो तुम्हें संभाल लेगी, तुम्हें भटकने नहीं देगी। इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं ये काम भी कर लूँ। फिर अगले साल अल्लाह ने चाहा तो दोबारा से पूरी फैमिली के साथ हज करने चलेंगे। पापा बहुत खुश थे। मुझे उस बात की खुशी थी कि माँ और पापा 1 महीने के लिए जा रहे थे। अब मैं इस पूरे घर में अकेला होता और मैंने सोच लिया था कि मैं अनम के साथ ऐसा काम करूँगा कि फिर मुझे अनम को तलाक देने की नौबत ही नहीं आएगी, बल्कि वो खुद ही ये घर छोड़कर चली जाएगी। मैं दोबारा कमरे में गया और वो भी वैसा ही नाटक कर रही थी। अब भी अच्छी बहू बनने का उसके हाथ में कुरान पाक था। मैं उसके पास बैठ गया। मैंने कहा, अनम क्या तुम वाकई इतनी नेक लड़की हो कि हर वक्त अल्लाह की इबादत में लगी रहती हो? और क्या तुमने कभी किसी गैर मर्द की तरफ निगाह उठाकर भी नहीं देखा? मेरी बात पे वो अपने कानों को हाथ लगाने लगी और बोली, मेरा अल्लाह जानता है कभी किसी गैर मर्द को गलत नजरों से नहीं देखा और ना ही मैं किसी गैर मर्द के साथ बैठना पसंद करती हूँ। मैंने कहा, फिर तो तुम मेरे दोस्तों के सामने भी आना पसंद नहीं करोगी? तो कहने लगी, हाँ जी ऐसा ही है, मैं आपके दोस्तों के सामने भी नहीं आऊंगी। मैंने कहा, अच्छा तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के घर छोड़ देता हूँ, क्योंकि जब तुम यहाँ से जाओगी तो मैं अपने दोस्तों को घर पर बुलाऊंगा। अम्मी पापा उम्रे के लिए जा रहे हैं और तुम्हें तो पता है ये मौका बार बार नहीं आता। मेरे दोस्त मेरे घर आना चाहते हैं। मेरे 4 दोस्त परदेश में नौकरी करते हैं और मेरी शादी की वजह से वो छुट्टियाँ लेकर आए हैं। हम सब दोस्त बचपन के दोस्त हैं और हम आपस में खूब सारा टाइम गुजारना चाहते हैं, अपने बचपन की सारी यादें ताज़ा करना चाहते हैं। इसलिए हमें अकेलेपन की जरूरत
ضرورت ہے جو کہ یہ گھر پر ہی ہو سکتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ تم ہم دوستوں کے بیچ میں کسی بھی طرح کی کوئی ڈسٹربنس نہ کرو، اسی لیے اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤ۔ وہ میری بات فوراً ہی مان گئی تھی، کہنے لگی لیکن میری ایک شرط ہے۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگی وہ میں آپ کو تھوڑی دیر کے بعد بتاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی تھی اور امی ابو کو مبارکباد دینے لگی، اور میں اندر بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ آخر انم کے دماغ میں ایسی کون سی شرط ہوگی جو وہ میرے ساتھ رکھنا چاہتی ہے۔ میں نے اپنے سارے دوست اور گرل فرینڈ کو بھی بتا دیا تھا کہ میرے امی ابو 1 مہینے کے لیے جا رہے ہیں، میرے گھر پہ پارٹی کے لیے آ جانا، بلکہ اب تو ہر روز میرے گھر پر پارٹی ہوا کرے گی، ہم سارے لڑکے لڑکیاں مل کر رات بھر موج مستی کریں گے۔ میں بہت خوش تھا اور میرے سبھی دوست بھی اپنی ساری گرل فرینڈ کے ساتھ آنے کے لیے تیار تھے۔ میرے زیادہ تر دوست بہت امیر تو نہیں تھے، لیکن بے شرمی کے کام میں ان کا جواب نہیں تھا۔ ہر ایک دوست کی اپنی گرل فرینڈ تھی اور ان کے بیچ ہر طرح کے رشتے بھی بن چکے تھے۔ اپنے دوستوں کی ان حرکتوں کی وجہ سے میں کئی بار مشکل میں بھی پڑ چکا تھا، لیکن میرے ماں باپ کا پیسہ تھا جو مجھے ہر بار بچا لیتا تھا۔ خیر اب تو مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اب تو میرے ہی گھر میں پارٹی ہونی تھی۔ میں بہت سکون سے تھا کہ کون سا ہم لوگ کسی ہوٹل میں جائیں گے جو پکڑے جائیں گے۔ مزے کی بات تو یہ تھی کہ میرے کسی دوست کو یہ نہیں پتا تھا کہ میری شادی ہو چکی ہے۔ انم سے تو میں نے جھوٹ بول دیا تھا کہ میرے 2 دوست میری شادی میں شامل ہونے کے لیے پردیس سے آئے ہوئے تھے، اور میں اپنی شادی والی بات کسی کو بتانا بھی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا میرے دوستوں کو پتہ چلے کہ میری بیوی گاؤں کی لڑکی ہے اور وہ میرا مذاق اڑائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد انم میرے پاس آئی تو مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگی، جیسے وہ میرے بارے میں سب کچھ جانتی ہو۔ کہنے لگی دانش ایک بات پوچھوں؟ سچ بتانا۔ میں نے کہا ہاں پوچھو۔ کہنے لگی کہ آپ سچ میں اپنے دوستوں کو پارٹی دینا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں دینا چاہتا ہوں۔ تمہیں کوئی شک ہے؟ اگر تم یہاں رکنا چاہتی ہو تو رک سکتی ہو اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، تمہاری مرضی ہے، لیکن میں تو تمہارے بھلے کے لیے ہی کہہ رہا تھا۔ تم ہم دوستوں کی پارٹی میں بور ہو جاؤ گی، کیونکہ تم الگ نیچر کی لڑکی ہو، تم پریشان ہو جاؤ گی، اسی لیے تمہیں تمہارے ماں باپ کے گھر بھیج رہا ہوں۔ وہ مجھے کچھ دیر تک دیکھتی رہی، پھر بولی ہاں وہ تو ٹھیک ہے کہ میں تمہارے دوستوں کی پارٹی میں شامل نہیں ہونا چاہتی، لیکن مجھے آپ کے لیے افسوس ہے اور ڈر بھی لگ رہا ہے کہ کہیں آپ کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے۔ میں چونک کر بولا کچھ غلط کیوں ہوگا میرے ساتھ؟ وہ کہنے لگی جب تک آپ اچھائی اور برائی کے اندر کو سمجھ نہ لیں تب تک میں کچھ کہہ نہیں سکتی، اور نہ ہی میں زبردستی اپنی بات منوا سکتی ہوں۔ میں نے کہا ہاں صحیح بات ہے، منوانے کی کوشش بھی مت کرنا۔ تم جانتی ہو کہ میں نے تم سے یہ شادی اپنی خوشی سے نہیں کی ہے، بلکہ امی ابو کی خوشی کی خاطر کی ہے، ورنہ تو تمہارا ہونے والا دلہا شادی کے وقت تمہیں چھوڑ کر بھاگ گیا تھا اور ابھی تک واپس نہیں آیا تھا، بس فون کر کے بتا دیا ہے کہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا اور اپنے دوست کے گھر پر ہے۔ یقیناً کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی جو وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا تم نے، یا پھر تمہاری باتوں میں ایسا محسوس ہوا ہوگا اور میرے بھائی کو لگا ہوگا کہ تمہارا کردار یا تمہاری نیت صحیح نہیں ہے، اسی لیے تمہیں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ میری یہ باتیں سن کر انم کے چہرے پر اداسی آ گئی تھی، دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ آخر وہ بھی ایک لڑکی تھی، لیکن میں نے اسے چپ کرانے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ اسے یوں ہی روتا چھوڑ کر باتھ روم میں چلا گیا تھا۔ خیر شادی کی پہلی رات ہماری یوں ہی گزر گئی تھی، میں نے اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، میں باتھ روم سے آ کر سیدھا صوفے پر لیٹ گیا اور اس نے بھی مجھے کچھ نہیں کہا تھا۔ اگلے ہی دن امی ابو چلے گئے تھے، کہنے لگی کہ آپ بھی مجھے اب میرے ماں باپ کے گھر چھوڑاؤ، میں اپنے ماں باپ کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا ایک دن اور رک جاؤ، اور ویسے تم نے بھی تو اپنی ایک شرط منوانی تھی، وہ تو تم نے بتائی ہی نہیں۔ تو کہنے لگی میری شرط تو کچھ بھی نہیں تھی، بس اتنی سی تھی کہ آپ صبح سویرے اٹھ جایا کرنا اور نماز پڑھ لینا، اپنا دن اللہ کے نام سے شروع کرو گے تو اللہ بھی آپ سے خوش ہوگا اور آپ کو ہر مشکل سے بچائے گا۔ صبح سویرے اللہ کو ضرور یاد کرنا چاہیے، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے۔ مجھے اس کی یہ بات اچھی لگی تھی، میں اس کی بات سن کر متاثر ہوا تھا۔ مجھے تو لگا تھا کہ وہ مجھ سے پیسے مانگے گی یا پھر کوئی اور ضد کرے گی، لیکن یہ تو میرے فائدے کی بات تھی۔ اس بات پر میں تھوڑا شرمندہ بھی ہوا تھا اور پریشان بھی کہ میں نے اسے غلط سمجھا تھا، وہ تو میرے ہی بھلے کی باتیں سوچ رہی تھی۔ خیر ایسی سب باتوں سے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، وہ تو صبر کا پتلا بنی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی اس نے اپنا سامان پیک کر لیا۔ میں دل میں اداس ہو رہا تھا، پتہ نہیں کیوں اس کے جانے پہ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے یہ بات اس پر ظاہر نہیں کی تھی، میں اسے گاڑی تک چھوڑ آیا تھا، وہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد گھر میں عجیب سی اداسی چھا گئی تھی، جیسے ایک نہیں 10 لوگ گھر سے نکل گئے ہوں۔ گھر بہت خالی خالی لگ رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر جلدی سے اپنے دوستوں کو کال لگائی، ان سے کہا
گھر خالی ہو گیا ہے، اب تم لوگ شام کو آ جانا۔ میرے دوست اسی موقع کے انتظار میں تھے۔ میرے دوستوں کے آنے سے گھر میں ایک نئی رونق سی لگ چکی تھی۔ ہر طرف گانوں کی آواز اور دھوم دھڑاکے والے گانے بجنے لگے تھے اور میرے دوستوں کی گرل فرینڈ ناچ رہی تھی۔ میں ان ساری لڑکیوں کو پہلے سے ہی جانتا تھا۔ میں نے سب کے لیے چھوٹے چھوٹے گفٹس بھی پیک کر رکھے تھے۔ جب میں وہ گفٹ انہیں دیتا تو وہ خوش ہوتی تھی، اس کو یہی تو چیز بھاتی تھی۔ کھانے پینے کے بعد ہم نے ڈانس پارٹی کی شروعات کی تھی۔ لڑکے لڑکیاں آپس میں ڈانس کرنے لگے، بات چیت کرنے لگے، لیکن اسی بیچ مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ مجھے اپنے دوست اسد اور علی کے تیور کچھ عجیب سے لگ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں مکاری سی دکھ رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے کوئی بات اپنے اندر ہی اندر مجھ سے چھپا رہے ہوں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو اشارے بھی کر رہے تھے، جبکہ باقی سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں بھی بزی تھے، لیکن ان کا دھیان کہیں اور تھا۔ میں نے اس پر نظر رکھنا شروع کر دی، لیکن پھر مجھے صدف نے اندر بلایا۔ وہ میری سب سے پسندیدہ گرل فرینڈ تھی۔ اس نے کبھی بھی میرے سامنے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی، میری بہت عزت بھی کرتی تھی۔ میں اس کے پاس چلا گیا، وہ مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ باتوں ہی باتوں میں پتہ ہی نہیں چلا کب رات کے 1 بج گئے تھے۔ پھر ہم سب لوگ بیٹھ کر ایک بار پھر سے شراب کی محفل سجائی تھی، لیکن اب بھی اسد کی آنکھیں کچھ اور ہی کہہ رہی تھیں۔ وہ شراب پینے میں زیادہ دلچسپی نہیں لے رہا تھا۔ اب مجھے بے چینی ہونے لگی تھی۔ تب بھی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے انم مجھے بلا رہی ہے، مجھے کمرے کے اندر بلا رہی ہو۔ کہہ رہی تھی صبح کی روشنی پھیلنے والی ہے، جاؤ اللہ کے پاس جاؤ اور اپنے کیے گئے گناہوں کی معافی مانگو اور ان لوگوں کو یہاں سے نکال دو۔ یہ لوگ اچھے نہیں ہیں ورنہ بہت برا ہوگا۔ میں یہ بات سن کر حیران رہ گیا تھا، کیونکہ انم تو میرے سامنے ہی اپنی ماں کے گھر گئی تھی۔ کیا وہ واپس گھر آ گئی تھی؟ مجھے بہت غصہ آیا۔ اس کی آواز میرے کانوں میں ٹکرا رہی تھی۔ یہ میرا وہم نہیں ہو سکتا تھا، حالانکہ گھر میں میوزک کی آواز بہت اونچی تھی، لیکن پھر بھی مجھے یقین تھا کہ اسی کی آواز ہے، وہ گھر آ چکی ہے۔ غصے سے میں نے کمرے کا دروازہ کھولا اور کمرے کی کنڈی بھی لگا دی، لیکن جیسے ہی میں نے دروازے کو کنڈی لگائی تھی، وہاں سے آوازیں آنے لگی تھیں۔ آوازیں ایسی تھی جنہیں سن کر میرا دل بیٹھ گیا تھا۔ یہ آواز تو پستول سے نکلنے والی گولیوں کی تھی۔ میں دل تھامے وہیں پر بیٹھ گیا۔ ڈر کے مارے میرا دل زور زور سے کانپ رہا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا موبائل نکالا اور اس پر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میرے دروازے کو زور زور سے بجانے لگا۔ میں نے دروازہ نہیں کھولا تھا، ضرور میرے گھر میں کچھ تو گڑبڑ ہو رہی تھی جو یہ فائرنگ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد باہر سب کچھ خاموش ہو گیا تھا۔ پولیس کو میں کال کر چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں پولیس کے ہارن بجنے لگے تھے۔ میرے کمرے کے دروازے کو لاکھ کوششوں کے بعد بھی کوئی توڑ نہیں سکا تھا، کیونکہ میرے کمرے کا دروازہ بہت مضبوط تھا۔ اگر 100 آدمی مل کر بھی اس دروازے کو توڑتے تب بھی توڑ نہیں پاتے۔ اسی کمرے میں سارے زیور اور قیمتی چیزیں، کیش اور ہر طرح کے کاغذات رکھے ہوئے تھے، جبکہ میرا موبائل میں اپنے ساتھ ہی لے کر کمرے میں آیا تھا۔ میرے دوستوں نے مجھے سب سے زیادہ شراب پلانے کی کوشش کی تھی، مگر میں نے بہت کم شراب پی تھی، جس کی وجہ سے میں اپنے ہوش و حواس میں تھا۔ جب مجھے انم کی آواز سنائی دی تھی تو میں اسی کمرے میں آیا تھا، لیکن اندر کوئی نہیں تھا۔ میں یہی سوچ رہا تھا اور اسی وقت پولیس آ گئی اور سارا ڈرامہ ختم ہو گیا۔ سب لوگوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا اور میں نے اپنے دوستوں کا نام لیا تھا۔ وہ غریب گھر سے تھے، لیکن بڑے ہی مکار اور چال باز نکلے۔ وہ آج مجھے مارنے اور میرے گھر پر ڈاکہ ڈالنے کے ارادے سے آئے تھے۔ حقیقت سن کر مجھے یقین نہیں آیا تھا میرے اپنے جگری دوست میرے خلاف اتنا بڑا پلان تیار کر سکتے تھے۔ ان کو میری شادی کے بارے میں بھی پتا تھا اور یہ بھی پتا تھا کہ میرے کمرے میں اچھا خاصا قیمتی زیور پڑا ہے۔ وہ لوگ یہ سب کچھ اٹھا کر اور چوری کے ارادے سے آئے تھے، لیکن وقت پر پولیس آ گئی تھی۔ اب سب لوگ پکڑے گئے تھے، لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی جو مجھے حیران و پریشان بھی کر رہی تھی کہ وہ اس رات میری بیوی گھر پر نہیں تھی۔ وہ اگلے دن گھر واپس آئی تھی، لیکن یہ شاید اس کی اللہ سے سچی محبت کا اثر تھا کہ اس نے مجھے بچا لیا تھا۔ اللہ اپنے خاص بندوں پر آنے والی مصیبت کو آنے سے پہلے ہی ٹال دیتا ہے۔ میں نے اسی دن سے اپنے سارے برے کاموں سے توبہ کر لیا تھا اور اپنی بیوی کو دل سے اپنا لیا تھا۔ اس کے ساتھ اپنے رشتے کی بھی شروعات کی تھی اور آج میں اپنی اس کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ میرا ایک بیٹا بھی ہے جس کی پرورش میری بیوی بہت ہی اچھی کر رہی ہے۔ میری بیوی بہت ہی اچھی ثابت ہوئی تھی میرے لیے۔